Assalamu alaikum, my dear students. Ladies and gentlemen, once again we are together for another exciting session on total quality management. Last session میں میں نے آپ کو ایک ریزرویشن کے پرسپیکٹو میں ایک انٹریکشن، ٹیلیفون کال، کسٹمر سروس ایکسپیرئنس جو کسی ایئر لائن ایجنسی یا ٹریول ایجنسی کے متعلق تھا شیئر کیا تھا، اور میں نے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا. یہ تو ایک ایگزامپل ہے کوالٹی کے پرسپیکٹو میں کسی ایک کمپنی کی، بٹ آئی ایم شیور کہ کسی بینک کو کال کرتے ہوئے موبائل کمپنی سے کسٹمر سروس اور کسٹمر کمپلین اور کسٹمر سیٹسفیکشن کے پرسپیکٹو میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو ایکسپیرئنس ضرور ایسا ہوا ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ کسی ہاسپٹل کو، کسی یونیورسٹی کو، کسی کالج یا اسکول کو کال کرتے ہوئے اس قسم کے ایکسپیرئنس آپ کو ہوئے ہوں گے. آپ مجھے بتائیے پھر، ہاؤ لانگ وڈ یو لائک ٹو ہولڈ آن فون؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آن دی ادر اینڈ دی آرگنائزیشن مسٹ لک ان ٹو دا ویز اینڈ مینس ہاؤ ٹو پرووائڈ یو دا کوئک آنسر؟ اور وہ پھر ایکسپیرئنس کیسا ہوتا ہے جب آپ ہولڈ بھی کیے ہوئے ہیں اور ہولڈ کرنے کے بعد پھر آٹومیٹیکلی کال ڈراپ ہو جاتی ہے، اینڈ یو اسٹارٹ دی سائیکل اگین. 1 پریس کیجئے، 2 پریس کیجئے، 0 پریس کیجئے، اینڈ یو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. یہ ایکسپیرئنس، یہ سروس کا ایکسپیرئنس اگر آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو جب آپ کسی کمپنی کے اندر کسی کسٹمر کو یہ سروس دے رہے ہوں تو پلیز پھر آپ بھی اس کو ڈلیور نہ کیجیے. یہ ہے کانسیپٹ کوالٹی کا. دس از واٹ وی آر سیئنگ، دیٹ یو مسٹ ٹرائی ٹو فوکس دی کنورسیشن، دا پروسیس، دی سروس، دی ڈلیوریز، دی ایموشنل ایکسپیرئنس، ہاؤ یو سیٹسفائی when somebody comes in contact with you. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذرا ٹوٹل کوالٹی پرنسپلس کے پرسپیکٹو میں پھر کچھ سجیشنز دیجیے اس کمپنی کو. آپ نے لکھی ہوں گی، شیئر کی ہیں آپ نے کلاس کے اندر اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ. اچھا، جب آپ شیئر کر رہے ہوں گے تو پھر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی؟ از یور سجیشن، از یور امپروومنٹ idea, improvement idea. Would you like to focus on customer? Would you like to focus on process? Would you like to focus on system? Would you like to focus on company? Would you like to focus on technology? میں نے 5 نام لیے ہیں. ٹوٹل کوالٹی پرنسپل تو یہ ہے کہ پھر ان سب پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اسی لیے ہم کوالٹی کو ڈیفائن کر رہے تھے، اور ڈیفائن کرتے ہوئے اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ سب سے پہلے کس کو فوکس کریں گے، کمپنی کس کو فوکس کرے گی. ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ 4 کسٹمرس. ایکسٹرنل کسٹمر، کیا آپ اس کو فوکس کریں گے؟ انٹرنل کسٹمر، کہ جی وہ اسٹاف انٹرینڈ تھا، جی سٹاف کی شارٹیج تھی، جی سٹاف کو سیلری ٹھیک نہیں مل رہی تھی، سٹاف کا ایٹیچیوڈ، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. دیٹ از ناٹ دی ہیڈ ایک. دی ایکسٹرنل کسٹمر از ناٹ ریڈی ٹو لسن دیز کائنڈ آف ایکسکیوزز آف دا کمپنی. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایکسٹرنل کسٹمر ہو جائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کا کولیگ جو ایک اسٹاف ممبر کے طور پر آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ اگر یہ ایکسکیوزز دے گا، آر یو ریڈی ٹو لسن؟ پھر میں نے انویسٹر کسٹمر کی بات کی تھی. ہاں، وہ پروفٹیبلٹی میں تو انٹرسٹڈ ہے، پروڈکٹیوٹی میں بھی انٹرسٹڈ ہے، لیکن کاش اس کو کہے، یہ جو ٹریول ایجنسی کی ہم بات کر رہے تھے، آپ اس کمپنی کو پھر یہ سجیسٹ کیجئے کہ وڈ دے لائک ٹو گیٹ این ایفیشینٹ ٹیکنالوجی. کیا وہ جو آپریٹرز کسٹمر سروس کو سروس دے رہے ہیں، آر دے بینگ ریکارڈیڈ؟ ہاں، پھر کچھ کمپنیز کو فون کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات یہ ریکارڈنگ بھی آتی ہے
کہ صاحب آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی کنورسیشن ریکارڈ ہو رہی ہے، ضرور ریکارڈ کیجئے، لیکن جب کسٹمر کمپلین کر رہا ہے تو اس پر کتنا کوئک ایکشن ہوا. معاف کیجیے گا، پاکستان میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، وی نیڈ ٹو کم اپ ود اے بیٹر سروس ایٹیچیوڈ. دی کمپنیز مینوفیکچرنگ سیکٹر میں پاکستانی کمپنیز آر ڈوئنگ فینٹاسٹک، ایکسلنٹ. ٹیکسٹائل سیکٹر، آٹوموبائل سیکٹر، انجینئرنگ سیکٹر، ویری گڈ. But when it comes to, in other words, the tangible product, goods, manufactured products, we are doing much better than so many countries. We can do better. Lekin service sector mein, we need to progress. And believe me, in the days coming ahead, service sector is bringing more revenue, more growth, more value addition to the economy of the country. تو کوالٹی ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی تو ہم لرن کر رہے ہیں کوالٹی کو بائی ڈیفینیشن، پھر ہم لرن کریں گے کوالٹی کو بائی سسٹمز اینڈ پروسیس، بائی فلاسفیز، اینڈ دین وی ول ٹاک what is there in attitude if you are going to correlate for quality. میں نے آپ سے کوالٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن لکھی ہوگی. میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنی ڈیفینیشن، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے جو ڈیفینیشن آپ لکھ رہے ہیں، if it's going to be customer focus, if it's going to be continuously improvement focus, if it's going to be process or system focus, if it's going to be more benefit focus, whatever focus you have, certainly my focus might be different. It's perfectly okay. Now, when you come up with your definition, that's not good enough. The question is, once you define, how are you going to implement? That is the most important. So let us see, میں کیسے ڈیفائن کر رہا ہوں، آپ کی کیا ڈیفینیشن ہے. آپ اپنے کولیگس کے اندر، اسٹوڈینٹس جو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹ کے اوپر دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، پھر اپنی ڈیفینیشن کو امپروو کیجئے. کنٹینیوس امپروومنٹ یا کنٹینیول امپروومنٹ کا تو یہی آبجیکٹو ہے کہ آج مارکیٹ کے ریکوائرمنٹس کچھ اور ہیں، آج کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں، کل کچھ اور ہو سکتی ہیں. Are you innovative enough that you are looking into future? اور ہم نے کہا تھا future is where the opportunities are. میں آج آپ سے تھوڑا سا WTO کے پرسپیکٹو میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا how the market trends are changing. And while being in Pakistan, you and me working for the organization, how can we introduce higher level of quality? How can we bring excellence in whatever we are doing? جو ڈیفینیشن آپ نے لکھی، آئیے میں آپ سے اپنی ڈیفینیشن شیئر کرتا ہوں. This is how I look at quality. My definition of quality is how much I'm getting from the company or whatever I'm paying to the company. So in other words, what is the level of sustainable and emotional benefits which I'm getting from the company? What is total get? The total get is the functional benefits, and those functional benefits, یعنی اگر فرض کیجیے آپ پروڈکٹ کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں تو پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، فیچرز کیا ہیں، یوٹیلیٹیز کیا ہیں. فنکشنل بینیفٹس، اس پروڈکٹ کو جو میں نے خریدا ہے، جب میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو وہ بینیفٹس مجھے اس کے مل رہے ہیں، آر دے سسٹینیبل؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ آئی ہوپ اٹس ناٹ ہارمفل ٹو می، ہارمفل ٹو مائی فیملی، ہارمفل ٹو دا سوسائٹی. وہ جو میں نے آئرن خریدی، وہ جو ٹیلی ویژن خریدا، کہیں ایسا تو نہیں پر ون ریزن اور دی ادر استعمال تو ٹھیک ہو رہا ہے، فنکشنز بھی اس کی ٹھیک ہیں، لیکن وائرنگ کرتے ہوئے کمپنی کے ورکرز کچھ کیئر لیس تھے. پروسیس میں کوالٹی انسپیکشن
پروسیس میں کوالٹی کریکشن، پروسیس میں کوالٹی پریونشن کے پرسپیکٹو میں پیپل ور ناٹ کیئرفل. ریمبر ہم نے کہا تھا پیپل فوکسڈ. وائی دے ور ناٹ کیئرفل؟ بیکاز مے بی they were not given proper training. Maybe they were given lesser quality, inferior quality resources and materials. کچھ انسولیشن ٹیپ لگانا بھول گئے، کچھ جوائنٹ ٹھیک نہیں تھا، کچھ پیکجنگ ٹھیک نہیں تھی، اور پھر استعمال کرتے ہوئے خاص طور پر ہیومڈ سیزن کے اندر، پاکستان میں جولائی اگست کے اندر استعمال کرتے ہوئے یوزر کو، فیملی ممبر کو کرنٹ لگتا ہے، شاک لگتا ہے. دس از ناٹ وٹ آئی ایم گیٹنگ دا پروڈکٹ فار سسٹینیبل. اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب 5 سال پرانا ہو گیا. یس آئی نو اٹس 5 years old, بٹ مائی ڈیفینیشن آف کوالٹی از اٹ شوڈ بی سسٹینیبل. یس آئی ایم ریڈی ٹو چینج. مجھے بعض اوقات بڑی کوفت ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوگی. کبھی آپ کسی سروس پرووائڈر کے پاس، اور خاص طور پر اگر وہ گورنمنٹ سیکٹر سروس پرووائڈر ہے، آپ انہیں کہتے ہیں کہ صاحب بارش ہوئی، یہ فلاں میٹر جل گیا، بارش ہوئی، یہ فلاں سپلائی رک گئی. وہ کہتے ہیں صاحب ہاں اس میں تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو گئے. Yes, true. But the question is sustainable. To me, my quality definition is that some responsible officer, someone who was making planning for delivering the utilities, for delivering the services, did he plan sustainable? Did he plan for the next 50 years? For the next 30 years? Did he plan that there will be rain? There will be flooding, there will be choking of the drainage system, but still our system will work non-faulty. یہی کہا تھا نا ڈیمنگ نے، نان فالٹی سسٹم. اسی لیے تو جاپانی اس کو پروفٹ آف کوالٹی سمجھتے ہیں. یہ ایک پروفیسی اسٹیٹمنٹ ہے جو اس نے دی. یہ بڑا آسان ہے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، بڑا آسان ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی کمپلینٹ کو کسی اور کی طرف پاس کر دیں. تو سسٹینیبل مینس آئی ایم گیٹنگ دی بینیفٹس ٹوڈے، آئی وانٹ ٹو گیٹ دی بینیفٹ ٹمارو، 1 year from now. Okay, I will change the product, I will change the electronic equipment, I will change my car, but the question is, as a provider, did you make the sustainable product? ایک اور میں یہاں ایگزامپل دیتا چلوں. یہ سسٹینیبل کا لفظ، اور پھر میں نے کہا لیول آف سسٹینیبلٹی. ٹھیک ہے، جو پرائس میں نے پے کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم نے یہ 10 سال کے لیے نہیں بنایا، چلیے 5 سال کے لیے تو بنایا ہے. وڈ اٹ ورک فالٹ فری فار 5 years؟ سسٹینیبلٹی کے پرسپیکٹو میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ یو ول بی دا ون ہو ول بی ریسپانسبل ورکنگ ٹمارو ان دی آرگنائزیشنز. از اٹ سوسائٹی فرینڈلی؟ از اٹ گلوبل فرینڈلی؟ از اٹ انوائرمنٹل فرینڈلی؟ جو مٹیریل آپ یوز کر رہے ہیں، کین اٹ بی ریسائکلڈ؟ کین اٹ بی ری یوزڈ؟ بہت ساری کمپنیاں ہیں، کم از کم ایک آٹو موبائل مینوفیکچرر اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے، جو اپنی کار کو مینوفیکچر کرتے ہوئے کسٹمر کو یہ بتاتا ہے کہ یہ 30% کمپوننٹس اس کے ایسے ہیں جو یا تو ریسائکل ہو سکتے ہیں یا ری یوز ہو سکتے ہیں، ایون آفٹر سرٹن لانگ ایئرس وین یو ہیو بین یوزنگ اٹ. اینڈ وین یو ٹیک دس کار ٹو تھرو اٹ اوے، take this 30% of the products and components and get a return on the investment. You know it, that it is sustainable. اچھا، میری ڈیفینیشن میں my dear students ایک اور کمپوننٹ بھی ہے، ایموشنل بینیفٹ. اب آپ کہیں گے صاحب آپ نے پروڈکٹ خریدا، اس میں ایموشنز کی کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا تھا فنکشنل بینیفٹ بھی میں چاہتا ہوں اپنے پروڈکٹ سے، اپنی سروس سے، میں ایموشنل بینیفٹ بھی چاہتا ہوں. کاش میں اس
آفیسر کو, اس سپروائزر کو, اس ٹیلی فون آپریٹر کو اچھے ناموں سے یاد کر سکوں جس نے مجھے اچھی سروس دی. سروس ود اے اسمائل. Product when it was sold by the salesman in the superstore, he treated me very nicely. He did not say, take it or leave it. میں نے 5, 6, 7 ڈفرنٹ ماڈلز دیکھے, ڈفرنٹ سٹائلز دیکھے. میں نے اس کا آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1 گھنٹہ ضائع کیا. اس کے باوجود he really gave me good service. Emotionally attached. اچھا پھر دیکھیے, ہم تو مسلمان ہیں. When you talk nice about someone, کیا خیال ہے اس کے اکاؤنٹ میں یہ بینیفٹ, یہ ایوارڈ نہیں لکھا جا رہا؟ آپ اس کو اچھے ناموں سے یاد کر رہے ہیں. You are emotionally attached. So as a human being, no matter with whom company you are being attached, you are attached. So service providers, product providers, suppliers, مینوفیکچررز اگر یہ سوچ لیں کہ کوالٹی کی ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ایز اے سپلائر ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دی سروس, سروس ود اے اسمائل, سروس ود دا ہارٹ, دیٹ پیپل اسپیک نائس اباؤٹ یو. اٹس ویری امپورٹنٹ وین یو برنگ ان دی ایشو آف برانڈ. برانڈ از نتھنگ مور دین دیٹ یو کریٹ این امیج of that company through the product, through the service. وہ پروڈکٹ تو کنزیوم ہو گیا, وہ سروس تو آئی اور چلی گئی, آپ نے اس سروس کو انجوائے کر لیا, لیکن اس شخص کا, اس کسٹمر کا, اس سرور کا, اس ٹیلر کا, اس آفیسر کا بیہیویئر اچھا یا جو اچھا نہیں تھا, دونوں نہیں بھولتے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اور اگر یہ بات صحیح ہے تو کوشچن یہ ہے کہ پھر آپ کی ڈیفینیشن کے اندر کیا اس ایموشنل بینیفٹس کی بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے؟ ڈیڈ یو پرووائڈ, ڈیڈ یو شو دا رائٹ وے, ڈیڈ یو شو ہاؤ دی پروڈکٹ ورکس؟ اینڈ وین آئی got the product, when I took it home, I still remember the way you explained to me. You became a role model to me. So my dear students, my definition is that I want the functional benefit. Price تو میں نے پے کی ہے. اچھا خالی پرائس وہی نہیں ہے جو آپ روپے اور کرنسی کی صورت میں پے کر رہے ہیں. یہ جو آپ کو پروڈکٹ گھر لے جانے کے بعد ڈبہ آپ نے کھولا, اس میں سے کوئی کیبل مسنگ تھی, اس میں کوئی بیٹری مسنگ تھی. وہ جو میں نے کہا تھا نا, سرجری کرتے ہوئے کوئی کینچی اندر رہ گئی, کوئی تولیہ اندر رہ گیا, کوئی تو کاسٹ پے کر رہا ہے نا. اینڈ دین یو آر ہرٹنگ دی ایموشنز آف دیٹ پرسن. 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے وہ آیا تھا, اب پھر جانا پڑے گا. ڈیڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ ور یو ایموشنلی اٹیچڈ while you were selling the mobile phone, while you were selling the motorcycle, while you were selling that product? Service ke perspective mein, when you were providing that service, were you treating humans like humans? Were you treating him as if your brother or sister is getting the service? Emotional benefit. تو دیکھیے, میری تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں جنہوں نے ایموشنل بینیفٹس کو بھی اپنی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ کیا ہو, لیکن یہ کریں یا نہ کریں, سسٹینیبل بھی ہو سکتا ہے. آپ کا لیول مجھ سے ڈفرنٹ ہو, لیکن میں تو بلیو کرتا ہوں کہ while using the product, the company should be socially responsible. The manufacturer should be environmentally responsible to the society from where they are getting the resources. So this is my definition of quality. علی کی ڈیفینیشن, فاطمہ کی ڈیفینیشن, عقیل کی ڈیفینیشن, رشید کی ڈیفینیشن, آپ میں سے سب کی ڈیفینیشن ڈفر کر سکتی ہے. اسی طرح سے ہم نے ڈیمنگ کی ڈیفینیشن بھی دیکھی, جورین کی بھی دیکھیں گے, باقی لوگوں کی بھی دیکھیں گے.
اور آپ بھی اتنے ہی اب اسمارٹ ہیں, اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. ڈیفائن کیجئے, پھر اس سروس کو ایکسپیکٹ کیجئے, اس پروڈکٹ کو ایکسپیکٹ بھی کیجئے, اور اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ ایسا سسٹم ڈلیور کریں, ایسا سسٹم ڈیولپ کریں کہ وہ پروڈکٹ اسی طرح سے ڈلیور ہو سکے. پھر ایک اور انداز ہے کوالٹی کو دیکھنے کا. اگر آپ پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اگر آپ کسٹمر کی بات کر رہے ہیں تو پھر ڈڈ دیٹ پروڈکٹ, ڈڈ دیٹ سروس ریئلی provided those functions, benefits for which this product was purchased. اگر وہ پرپز سرو ہی نہیں ہوا, یعنی میں نے یا آپ نے یہ کورس رجسٹر کیا ٹی کیو ایم کے, یو وانٹڈ ٹو لرن دی کانسیپٹس آف ٹی کیو ایم, تو انٹینڈیڈ یوز کیا ہے, یو وانٹڈ ٹو لرن دی کانسیپٹس آف ٹی کیو ایم. If by the end of the course you did not get the concepts of TQM, or you got the concepts which were old concepts 10 years from now, 10 years in the back, well, to me, fitness for intended use is low. You will not be happy for long term. اسی لیے میں بات کرتا ہوں کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اندر ٹوٹل آرگنائزیشنل ایکسلنس, ٹوٹل کوالٹی ایکسلنس کے کانسیپٹ بھی ہونے چاہیے, اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ پیپل فوکس نہیں ہوں گے, انٹرنل کسٹمر فوکس نہیں ہوں گے. پھر ایک اور پرسپیکٹو دیکھیے, ویلیو فوکسڈ. I paid you the price. How much excellence did I get? Functionally and emotionally. Level of excellence کیا ہے؟ اچھا, مینوفیکچرر کس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے؟ یہ بھی ایک کوالٹی کی ڈیفینیشن ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ سے ایگری کرے. اچھا, اگر آپ سے ایگری نہیں کرے گا وہ, تو کتنے دن اس کی فیکٹری, اس کا کارخانہ, اس کی آرگنائزیشن مارکیٹ میں سسٹین کرے گی؟ اس لیے کہ وہ ایکسٹرنل کسٹمر ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے, ڈیفائن کریں گے کہ کمپنی کو کیا پروڈکٹ ڈیزائن کرنا چاہیے. کنفارمنس ٹو اسپیسیفکیشنس. آپ نے جو اسپیکس بتائی ہیں, کیا وہ اسپیکس آپ نے ڈلیور کی؟ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس, لیگل ریکوائرمنٹس, مٹیریل کی ریکوائرمنٹس, اسپیڈ کی ریکوائرمنٹس. آپ میں سے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹرانزیکشن بیسڈ سافٹ ویئرس, ہاؤ مینی مائکرو سیکنڈس وڈ اٹ ٹیک ٹو پروسیس دی ٹرانزیکشن؟ اسپیڈ. وڈ اٹ بی اسکیلیبل پروڈکٹ؟ میں ایک ماڈیول, آج میری بزنس ایکسپینڈ کر گئی, میں ایک اور ماڈیول اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس انفارمیشن سسٹم میں. آپ کہیں مجھے کہ صاحب آپ نے 3 سال پہلے اس کا کیوں خیال نہیں آیا آپ کو؟ آل رائٹ, 3 سال پہلے مجھے نہیں خیال آیا, اب میری بزنس گرو کر گئی. آپ کا سافٹ ویئر کیا ایسا ہے کہ وہ سسٹین کرے؟ میں نے کہا تھا نا, سسٹینیبلٹی. اور اس کا اسٹرکچر, اس کا ڈیزائن ایسا ہے, یا آبجیکٹس آپ نے اس میں ایسے یوز کیے ہیں کہ 3 سال کے بعد آپ اس میں کچھ اور ماڈیولز ایڈ کر دیں. آف کورس یو ول چارج مور منی, بٹ دین ون ڈزنٹ ہیو ٹو گیٹ فرام اسکریچ. یہ مختلف ڈیفائن کرنے کے طریقے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کوالٹی. پھر ہم نے وہ جو 3 امیرکنس کے نام لیے تھے, آپ کو یاد رکھنے ہیں, ڈیمنگ, جورین, کراسبی. ان کی فلسفی بھی ہم دیکھنا چاہیں گے. خاص طور پر ڈیمنگ کو ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے, اس کی فلسفی کو, اس کی تھیوری کو, وہ کون سی ڈیزیزز ہیں جن کی بات کرتا ہے کوالٹی کے پرسپیکٹو میں. یہ جو 2 جاپنیز ہیں, ایشیکاوا اور ٹاگوچی, کچھ ان کے بارے میں بھی ہم دیکھنا چاہیں گے, اگر ڈیٹیل میں نہیں, لیکن ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشنز ہیں کوالٹی کے پرسپیکٹو میں. ایک اور بات کوالٹی کے پرسپیکٹو میں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھتے جائیے. یس, اٹ شوڈ بی مینوفیکچرر بیسڈ. یس, اٹ شوڈ بی پروڈکٹ بیسڈ. یس, اٹ شوڈ بی ویلو بیسڈ. بٹ دا کوشچن از, what about those people who are delivering this quality?
کچھ پرسنل ویلیوز بھی کوالٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. سوچئے ذرا اس کے بارے میں. آپ میں سے ہر شخص کی پرسنل ویلیوز ہیں, اور یہ جو پرسنل ویلیوز ہیں یہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں, یہ آپ کو ڈائنامک بناتی ہیں. اور اگر آپ کی پرسنل ویلیوز, یعنی وہ لوگ جو کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, جو ایکچولی ڈرائیور ہیں کوالٹی پروڈکٹ ڈلیور کرنے کے, جو ڈرائیور ہیں, جو لیڈر ہیں کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے, ان کی بھی کچھ پرسنل ویلیوز ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوالٹی پروڈکٹس ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس میں پرسنل انیشیٹو ان لوگوں کا جو کمپنی کے ملازم ہیں, کمپنی کا سٹاف ہے, کمپنی کے ورکرز ہیں, کمپنی کے آفیسرز ہیں, کمپنی کی مینجمنٹ ہے, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو ان ادر ورڈز اٹ ہیز اے پازیٹو امپیکٹ آن دی بزنس سکسیس. بزنس سکسیس کیسے آئے گی؟ آپ کہیں گے صاحب زیادہ پروفٹ ہو, زیادہ پروڈکٹ سیل ہو, مارکیٹ شیئر بڑھ جائے. ٹرو, بزنس سکسیس کا کوئی بھی کرائٹیریا آپ بنا لیجئے, لیکن بزنس سکسیس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے آپ کے کسٹمر سیٹسفائی ہیں. ہاؤ بیوٹیفلی یو آر ریلیٹنگ ود دی کسٹمر. سو ان ادر ورڈس quality has an attitude part, and we will talk about the concept of the cost of quality. کہ ایٹیچیوڈ جب پازیٹو ہوگا تو کاسٹ آف کوالٹی کیسے کم ہوگی, پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کیسے ریڈیوس ہو جائے گی. چاہے تو پھر آپ اپنا پروفٹ بڑھا لیجئے, چاہے آپ اپنے پروڈکٹ کی پرائس کو کم کر کے مارکیٹ کا لیڈر بن جائیے. کوالٹی بائی ایٹیچیوڈ, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہینگ آن اے منٹ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوالٹی فوکسڈ انڈیویجل, آپ میں سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میل اینڈ فیمیل, جو خود کوالٹی فوکس ہیں, کوالٹی ان رائٹنگ, کوالٹی ان لسننگ, کوالٹی ان ٹاکنگ, کوالٹی ان واکنگ, کوالٹی ان ورکنگ, quality in dealing, quality in discussing. Remember we talked about quality meetings? Quality focused individuals, they will often exceed, note کیجئے اس بات کو, exceed customer expectation. اچھا یہ تو میں ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا, میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا, انہوں نے تو 3 کا جواب دے دیا, میں تو 5 منٹ سوچ کر گیا تھا, انہوں نے تو مجھے beyond the customer expectation. And I think those companies, those professors, those service providers, those IT experts, those doctors, those policy makers, while delivering their services, while delivering their products, if they exceed the customer expectation, believe me, they will find the place in the minds of the customers and in the hearts of the customer. اور جو شخص, جو کمپنی آپ کے دل میں ہو, وہ دل سے نہیں نکلتی, ہمیشہ جب بھی وہ یاد آئے گی, یو ول ٹاک نائسلی اباؤٹ دیٹ. سو ہاؤ کین یو ڈو دیٹ, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ ویل اٹ کین اونلی بی ڈن if you keep your staff motivated, inspired, happy, good reward, give them good working condition. They will give you the good product. They will give you the happy customers. Your business will succeed. You will make more profit. Otherwise بھی بہت ساری کمپنی ہے, otherwise کیا ہوگا؟ Well, معاف کیجیے گا, مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے, ایسے بھی سی ای او میں نے دیکھے ہیں, مے بی دے آر گیٹنگ لاٹ آف سیلری, ویری ایکسپینسو کار, ویری بگ آفس, لیکن اسٹاف ممبر اس کے بارے میں کہتے ہیں ہوتا ہوگا, انسان اچھا نہیں ہے. تو انسان اچھا وہی ہے جس کی پرسنل ویلیوز کے اندر بھی کوالٹی ہو. اور آخری پوائنٹ, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, از دیٹ ایٹیٹیوڈ کین بی چینجڈ. یہ ایسی بات نہیں ہے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی پرنسپل ہے, نو.
ایٹیچیوڈ کین بی چینج. تو TQM لرن کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اف یو بلیو ان کوالٹی, اف یو بلیو ان کوالٹی پروسیس, اف یو بلیو ان کوالٹی سسٹم, پھر ڈیمنگ کی تھیوری ہم لرن کریں گے. ہی اسپیکس اباؤٹ دی سائیکولوجی ایشوز. انسانوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, چاہے وہ انویسٹر ہے, چاہے وہ ایکسٹرنل کسٹمر ہے, چاہے وہ انٹرنل کسٹمر ہے, چاہے وہ سوسائٹی ہے تو انسان. اس کے بارے میں نالج بھی رکھیے, اس کو بھی کچھ نالج دیجیے. اس کے ایٹیچیوڈ کو کیسے آپ چینج کریں گے؟ ویل, میک ہم گرو, میک ہم گڈ awarded person, give him better value. So when he or she is personally aligned, he or she will give you the better product, the better customer service, the better business success. یہ فریم ورک ہے, شاید اس کورس میں ہم ڈیٹیل سے تو نہ پڑھ سکیں. یہ فریم ورک ہے ایک ایسے ٹول کا جو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے پرسپیکٹو میں ویل نون ٹول ہے, جس کو ہم بیلنس اسکور کارڈ یا بزنس اسکور کارڈ کے نام کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی شاید نام لیا ہو, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیلنس اسکور کارڈ ٹیکس 4 ڈائمینشنس. انویسٹر کسٹمر یہ چاہتا ہے کوالٹی ان بزنس سکسیس. یو کین ناٹ گیٹ کوالٹی ان بزنس. سیکنڈ پرسپیکٹو, کیا جب تک کوالٹی ان کسٹمر سروس نہ ہو. کوالٹی ان کسٹمر سروس نہیں آ سکتی جب تک کوالٹی پروسیس اور سسٹم میں نہیں آئے گی. اور آخری بات جو ابھی ہم لرن کر رہے ہیں کہ پروسیس یا سسٹم میں کوالٹی نہیں آ سکتی جب تک اس سسٹم کو ڈرائیو کرنے والی ورک فورس, آفیسر, مینیجرز, سیلز مین, سیلز وومین, ٹیم لیڈ, پروجیکٹ مینیجرز, سافٹ ویئر انجینئرز, اکانومسٹ, سوشل سائنٹسٹ, یہ پرسنل ویلیوز کمپنی کے ساتھ الائن نہیں ہوں گی. ایک اور بات کرتا چلوں, میں آپ سب کو نالج ورکر ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور آپ سب ہیں. نالج ورکر کی ویلیوز کو الائن کرنے کا ایک بڑا ہی کارآمد نسخہ ہے. میں شیئر کرتا ہوں آپ سے, تاکہ آپ کل اگر کمپنیوں میں کام کر رہے ہوں, کسی آفس میں کام کر رہے ہوں, تو اس نسخے کو آزمائیے. نالج ورکر کے لیول آف نالج, نالج ورکر کے لیول آف اسکل سیٹ, نالج ورکر کے لیول آف ایجوکیشن کو ٹریننگ کے ذریعے سے, اویئرنیس کے ذریعے سے, اس کو کوئی کورس کروا کر, کوئی سیمینار میں اس کو بھیج کر اس کو انکریز کیجیے. He or she will always be associated emotionally with your office, with your company, and will give you the best. ہم نے 5 لیڈرز کی بات کی تھی. یہ ہیں وہ 5, 3 امریکن, 2 جاپنیز. ایڈورڈ ڈیمنگ کی ہم بات کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا نان فالٹی سسٹمز. یہاں تک ڈسکشن ہو چکی. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. میں نے بھی اپنی ڈیفینیشن آپ کو دے دی, آپ نے بھی اپنی ڈیفینیشن اپنے سامنے کوئی نہ کوئی لکھی ہوگی. اس کو چینج کیجئے, اس کو امپروو کیجئے. ایڈورڈ ڈیمنگ کی فلسفی کو بھی ہم لرن کریں گے, اور جورین اور کراسبی کی ڈیفینیشن اور ان کی کنٹریبیوشن کو بھی ہم بریفلی ٹچ کرنا چاہیں گے. لیکن ان جاپنیز کو پہلے ہم ذرا ٹیک اپ کر لیں. ڈیمنگ نے ٹیچ کیا, اس کا اسٹوڈنٹ بنا ایشیکاوا, جاپنیز. اور ایشیکاوا کی کنٹریبیوشنز کوالٹی کے میدان میں کیا ہیں, بریفلی آج ہی ہم اس کو لرن کریں گے. اس کے بعد جب ٹولز آف کوالٹی کی ہم بات کریں گے تو اس کا بڑا فیمس ٹول, اس سے پہلے بھی میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, کچھ یاد ہے کون سا ٹول؟ ایشیکاوا کے نام سے ذہن میں لائیے. کچھ یاد آیا؟ فش بون کاز اینڈ افیکٹ ڈایاگرام. فش بون یاد رکھیے, پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ what do we mean by fish bone and how Ishikawa gave us this tool to improve the quality. Ishikawa is a student of Deming, a Japanese. Listen very carefully to what Deming was teaching. How to develop non-faulty systems. یہ اس کی ڈیفینیشن تھی کوالٹی. بیک ان دی
late 40s, early 50s. ایشیکاوا کی فلسفی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. It should be team based. People focused, but team based. Ishikawa is the one who introduced the concept of quality circle. اچھا پھر آپ کو ٹیم بیس کا کانسیپٹ تو ہر طرف نظر آئے گا, بٹ Ishikawa was the one who said, all right, you bring quality when you work in teams and you discuss in teams and you improve the features of the product while working in teams. But یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. کوالٹی سرکلز اور جو لوگ اس کوالٹی سرکل کے اندر والنٹیرلی جوائن کریں گے, وہ جناب 9 to 5 کمپنی کے ٹائم پر اپنی میٹنگ نہیں کریں گے. اچھا صاحب, تو پھر وہ کب کریں گے؟ بھئی ہم کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں. ایشیکاوا نے کہا کہ نہیں. آر یو ایموشنلی اٹیچڈ ود دا کمپنی؟ بالکل صاحب, ہم ایموشنلی اٹیچ ہیں. تو اف یو آر ایموشنلی اٹیچ ود دا کمپنی, کوالٹی سرکل کا کانسیپٹ یہ ہے, if you want to improve the process, if you want to discuss to improve the product, if you want to improve the system, discuss not on the company time. After 5 بیٹھ جائیے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, آج ہم نے کیا کیا, کہاں کہاں پر شارٹ کمنگس تھیں, کل کیسے اسے امپروو کریں گے. اور پھر جب ہم ان کو امپروو کریں گے تو ہم اپنی ٹیم کے اندر پھر مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ٹیم بنائیں گے. ایک شخص مارکیٹنگ کا بھی ہونا چاہیے, ایک آدمی ڈیزائن کا بھی ہونا چاہیے, 2-3 لوگ پروڈکشن سے ہونے چاہیے, کسٹمر سروس والا بھی ایک آدمی ہونا چاہیے. یعنی ٹیم کا مطلب یہ ہے 5, 6, 7. دا بیسٹ ٹیم از when you have, the best circle is when you have 5 to 7 people in the team. Well, let it be cross-functional. پھر ایشیکاوا کے پرسپیکٹو کے اندر فیمس تو اس کا ٹول ہے کاز اینڈ افیکٹ ڈائیگرام. ہر افیکٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہے. آپ کا موڈ اگر ٹھیک نہیں ہے, اگر جس کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سر میں درد ہو رہا ہے, یہ ایفیکٹ ہے. یا تو کمرے کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں, یا پڑھانے والا کچھ اس انداز میں پڑھائی چلا جا رہا ہے کہ یہ سر پر سے گزر رہا ہے اور مجھے ہیڈ ایک ہو رہی ہے. تو سپلائر از ریسپانسبل. ریسپانسبلٹی کس کی ہے؟ آپ کی نہیں, سپلائر کی. پھر ہم کوالٹی میں یہ لرن کریں گے کہ ہم سب کی ریسپانسبلٹی سسٹم کی ہے, کہ لیٹ دی سسٹم بی ڈیولپڈ ان سچ اے وے دیٹ کوالٹی شوڈ بی امپرووڈ ایوری ڈے, ایوری ٹائم, فرسٹ ٹائم اینڈ ایوری ٹائم. تو کاز اینڈ افیکٹ, ایشیکاوا فش بون BC کا نام ہے, کہ وہ جو افیکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے, اس روٹ کاز کو تلاش کیجیے, وہاں سے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. آئیے پھر ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھیں, اس لیے کہ ایشیکاوا کو ہم صرف اس کے ٹول جب ہم ڈسکس کریں گے, 7 ٹولز کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ کہلاتے ہیں 7 بیسک ٹولز آف کوالٹی. اینڈ بلیو می, دیز آر بیسک ٹولز بٹ دے امپروو اے کوالٹی اے لاٹ. اور ان 7 ٹولز میں سے فش بون از ویری فیمس, اینڈ وین اٹ کمس ٹو یور مائنڈ ریمبر ہو, ایشیکاوا. یہ دیکھیے صاحب, یہ ڈیفینیشن ہے کوالٹی کی ایشیکاوا کی. ان کا کہنا یہ ہے, مسٹر ایشیکاوا, جناب ایشیکاوا کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کوالٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے, وٹ از دی میچ, کمپیرزن بٹوین دی ٹرو کوالٹی کیریکٹرسٹکس اینڈ دی سبسٹیچیوٹ کوالٹی کیریکٹرسٹکس. یہ تو کچھ نیا کانسیپٹ آ گیا. نہیں, بالکل نیا نہیں ہے. ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ بالکل کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا.
ٹرو کوالٹی کیریکٹرسٹکس ایشیکاوا یہ کہتے ہیں یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو کسٹمر کی نیڈز اور کسٹمر کی وانٹس ہیں. وہ ٹرو کوالٹی کیریکٹرسٹکس ہیں. اس کے علاوہ باقی سب سبسٹیچیوٹ ہے. وٹ ایور دا پروڈکٹ از, وٹ ایور دا سروس از, ڈیڈ یو ڈیزائن اینڈ ڈیولپ اکارڈنگ ٹو دی کوالٹی کیریکٹرسٹکس آف دی کسٹمر. اچھا, آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس یہ کہیں گے صاحب یہ تو ماس مارکیٹنگ کا زمانہ ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں کسٹمر کون ہے. ناٹ اینی مور مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ماس مارکیٹنگ از گون. دیٹ از دی کانسپٹ آف 60s and 70s. اب تو ہے کسٹمائزڈ مارکیٹنگ, انڈیویجلائزڈ مارکیٹنگ. تلاش کیجئے اس ایک کسٹمر کو, اس کو لوئل بنائیے, اس کو ریٹرننگ کسٹمر بنائیے. ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, زمانہ یہ آ گیا ہے, اسی لیے آپ کو نئی نئی فیچرز نظر آ رہی ہیں اور کمپنیز وہ فیچرز آپ کو دینے کی کوشش کر رہی ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے, ریٹین کرنے کے لیے کہ آپ کہیں اور نہ جائیں. تو ایشیکاوا نے بیک ان 50s یہ بات کہی. ایسے تو جاپانی لیڈر نہیں بن گئے. ڈیمنگ نے سکھایا, ایشیکاوا نے سیکھا, جاپانی کمپنیوں نے امپلیمنٹ کیا. اور آپ دیکھ لیجئے جاپانی الیکٹرانک گڈس. بلکہ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں, لیٹ می ریپیٹ وٹ آئی سے, پاکستان میں جاپانی ایمبیسڈر کون ہے, اس کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے صاحب ہمیں کیا معلوم, ہوگا کوئی نہ کوئی. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں ٹویوٹا, ہونڈا, شارپ, سونی, پیناسونک, نام لیتے چلے جائیے, درجنوں نام ہیں مارکیٹ میں آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. کیا وہ ایمبیسڈر نہیں ہے جاپان کی کوالٹی کے؟ بالکل ہے. اور مجھے کہنے کا موقع دیجئے کہ میں بڑا خوش ہوا اس وقت جب سڈنی میں کورس پڑھانے گیا, مجھے ایک ٹاول کی ضرورت پڑی. مارکیٹ میں گیا اور ٹاول اٹھا کے میں نے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا میڈ ان پاکستان. دیٹ ٹاول از دی ایمبیسڈر آف پاکستان. اچھا پروڈکٹ جب بھی کسٹمر کو یوز کرے گا وہ کہے گا ہاں یہی تو میں کوالٹی کی کیریکٹرسٹکس ہیں جو میں اس پروڈکٹ میں چاہتا ہوں. تو ایشیکاوا کا کہنا یہ ہے, what is the market you are targeting? How many customers there? Market niche کیا ہے آپ کی? Did you talk to them before you manufactured the product? What kind of attributes, characteristics, functionalities they would like to see in that product? یہ ہے true quality characteristics. اچھا صاحب ٹھیک ہے, اب آپ آئی ٹی والے کہتے ہیں نا آر ایس ڈاکومنٹ, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ. ہر پروڈکٹ کی, یہ سسٹمز کی ہیں, ہر پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں. کچھ ٹیکنیکل, انجینئرنگ, پرائز بیسڈ, اکنامک بیسڈ, ٹھیک ہے. اب آپ ان ریکوائرمنٹس کو کمپنی میں لے آئے, آپ نے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو دیا, ایک پروٹوٹائپ آپ نے بنایا. اب آپ نے پھر کہیں کچھ کٹ لگانے شروع کیے کہ صاحب یہ مٹیریل مہنگا ہے, اس پر اتنا ٹائم لگے گا, ہم کوڈ لکھتے ہوئے اس لینگویج کی بجائے ہمارے پاس تو اس وقت پروگرامر اس لینگویج میں زیادہ ایفیشنٹ ہیں. آپ نے اسی کو یوز کر لیا. کسٹمر کو تو اس کا نہیں معلوم, اس لیے کہ کسٹمر نے بعض اوقات آپ کو جنرل فیچرز, جنرل کیریکٹرسٹکس کی بات کی ہوتی ہے. ایشیکاوا کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسٹمر کی وہ ٹرو کوالٹی کیریکٹرسٹکس میچ نہیں کریں گی مینوفیکچرر کے کوالٹی کیریکٹرسٹکس کے مطابق, وہ سبسٹیچیوٹ, یعنی اس نے کیا کہا تھا, آپ نے کیا دیا,
اگر تو وہ میچ کر گیا, well and good, fine, he would be either satisfied, but the one who is satisfied, how long is he going to stay with you? اس نے پیسے دیے, آپ نے پروڈکٹ دے دیا, آپ نے کوئی احسان تو نہیں کیا. میں نے کہا تھا نا, کوالٹی مینس اس کے اندر احسان کا ایلیمنٹ ہو, سم تھنگ مور. تو کسٹمر ڈیلائٹ, ایشیکاوا کا کہنا ہے کسٹمر ڈیلائٹ اسی وقت آئے گی, بلکہ مجھے کہنے دیجیے یہاں پر ایک وہ بسکٹ ہوتے ہیں, اس کو بسکٹس کو کوکیز بھی کہتے ہیں. جاپانی ریسٹورینٹ میں اگر کبھی جانے کا اتفاق ہو, مجھے کئی دفعہ یہ اتفاق ہوا, وہ سب سے پہلے آپ کو کچھ بسکٹس یا کوکیز لا کر رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جاپانی کوکیز. جاپانی کوکیز فولڈڈ ہوتی ہیں, آپ اس کو کھانے کی کوشش کیجئے تو اس میں سے ایک سلپ نکلتی ہے, اس پہ قسمت کا حال لکھا ہوا ہوتا ہے. ہر کوکی کے اندر ایک نیا قسمت کا حال. وہ آدمی ایک پڑھتا ہے, ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ اچھا یہ قسمت بہتر کرنے کے لیے تو آپ میں سے ہر آدمی انٹرسٹڈ ہے کہ اس میں کوالٹی بہتر ہو جائے. وہ دوسری کھاتا ہے, وہ تیسری کھاتا ہے, اور اسی چکر میں کمپنیز کی کوکیز زیادہ بک رہی ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, کسٹمر از بیکمنگ ڈیلائٹڈ, دا کوکی کمپنی از سیلنگ مور کوکیز اور دا بسکٹس, ایوری بڈی از ہیپی. دیٹ از واٹ ایشیکاوا از سیئنگ. کہ میری ڈیفینیشن, یعنی جناب ایشیکاوا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وٹ از دی کمپیرزن, وٹ از دی میچ بٹوین, ڈگری آف میچ. چلیے میں نے 100 کہا تھا, 90% میچ کر گئی, well it's okay, I can tolerate. میں نے 100 کہا تھا, 80%, well it's okay. میں چاہ تو یہ رہا تھا کہ کمپنی مجھے کال کر کے پوچھے کہ بھی ایوری تھنگ از اوکے, از دیر اینی تھنگ وی کین ہیلپ یو. چلیے نہیں پوچھا. ایسی کمپنیاں بھی تو ہیں جو ہر برتھ ڈے پر, آپ نے ایک پروڈکٹ خریدا ان سے, ہر برتھ ڈے پر ان کی طرف سے ایک گریٹنگ آپ کو آتی ہے. معاف کیجیے گا, آج کل تو ٹیکنالوجی آلموسٹ فری ہے, ای میلز آلموسٹ فری ہیں, ٹیلی فون بھی تقریباً فری ہو گئے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ سپلائر. میں کسی ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا, وہ سپلائر کہ جس نے ایک دفعہ ٹھہرنے کے بعد بار بار اب آپ کو وہ کوئی گریٹنگ کارڈ, کوئی کمپلیمنٹری کوئی چیز آپ کو بھیج رہے ہیں کہ آپ ان کے دماغ میں بھی رہ سکیں, ایموشنز میں بھی رہ سکیں, پھر آپ دوبارہ کبھی ان کی طرف لوٹیں گے. دیٹ از واٹ ایشیکاوا از سیئنگ. لیٹس لک ایٹ ٹاگوچی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس لیے کہ ایشیکاوا اور ٹاگوچی کی بات صرف ہم آج ہی کریں گے, اس کے بعد پھر ہم خاص طور پر ڈیمنگ کی فلسفی اور جورین اور کراسبی کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں گے. ٹاگوچی از ویری ویل نون, ہی از اسٹل الائیو. ٹاگوچی از ویری ویل نون فار ہز انجینئرنگ میتھڈز آف کوالٹی. اس کی ڈیفینیشن کوالٹی کی کیا ہے؟ کوالٹی لاس فنکشن. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں what does that mean. But all what it means is when you deviate from the target, you are increasing the cost of the product. You are increasing the loss to the society. Taguchi speaks about designing the quality. Developing نہیں, conformance نہیں, delivery میں نہیں, ڈیزائن کیجئے, پروڈکٹ کو روبسٹ بنائیے. اور آپ میں سے جو انجینئر ہیں وہ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ ٹاگوچی کی ڈیفینیشن نے پھر انجینئرنگ کے شاہکار پروڈکٹ پروڈیوس کیے. وہ کہتا ہے اس ایکسپیریمنٹ کو ڈیزائن کیجئے. ڈیزائن آف ویریبلس کتنے ہیں, ان سب ویریبلس کو انکلوڈ کیجئے, دیکھیے کس ویریبل کا کیا امپیکٹ ہے. تو کوالٹی لاس فنکشن ٹاگوچی کے پرسپیکٹو میں, پھر یہ جو انجینئرنگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹاگوچی میتھڈز کے نام سے کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گے. کوالٹی مینجمنٹ کے اندر اگر اس سے آپ ایڈوانس کورس لیں تو ڈیزائن آف ایکسپیریمنٹ, روبسٹنس, انجینئرنگ میتھڈز آف کوالٹی, ٹاگوچی میتھڈز, ان کی پھر آپ ڈیٹیل ان کورسز میں پڑھیں گے.
لیکن ڈیفینیشن کوالٹی کے کرتے ہوئے ٹاگوچی کی, پلیز ٹیک اے لک that it's an engineering view of looking at the quality. Let there be minimum variation from the target, and you design in such a way that quality is best and the loss to the customer, loss to the society, loss to the company is minimum. اس کو ذرا فنکشن ڈرائیو کر کے ہم دیکھتے ہیں میتھمیٹیکلی. لاس فنکشن نوٹ کیجئے, if the product is produced on target, whatever the target is set, engineering target, RPM کیا ہوگی, پرسنٹیج کیا ہوگی, مکس کیا ہوگا, کیا اسپیکس ہیں, کس طرح سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے, آن ٹارگیٹ. اور ٹاگوچی کا کہنا یہ ہے کہ whenever it is away from the target, on the negative side or on the positive side, it's a loss. Let us say the target was set that it should be at 0.5. But then, certainly, in the process, there has to be some tolerance. آپ نے ٹالرنس کہا کہ ٹالرنس آف پلس مائنس 0.02 from the target. Tolerance of this process is plus minus 0.02. That is acceptable. Fine. Taguchi says, if it is more than minus 0.02, it's a loss. If it is more than plus 0.02 from the target, it's a loss. Let's take a look from another point of view. Dry function. Place dollars on one side, tolerance on the x-axis. Set the target. See in the middle? The price of delivering the quality is minimum when you produce the product, when you deliver the service on target, on time. Quality loss function. You will have less loss or maybe zero loss. To whom? To society, to customer, to company. And in this way, Taguchi says that you must define the quality, that it's a way to show how each non-perfect service or non-perfect unit will be resulting in a loss for the company or loss for the customer. تو ہمیں کمپنی کا بھی لاس نہیں کرنا, ہمیں کسٹمر کا بھی لاس نہیں کرنا, ہمیں سوسائٹی کا بھی لاس نہیں کرنا. دیٹ از وٹ جناب ٹاگوچی کی ڈیفینیشن ہے. کیا تھاٹ پرووکنگ ڈیفینیشن ہے جو ٹاگوچی نے کی. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہر آدمی کوالٹی کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے, کوئی حرج نہیں. ایز لانگ ایز اٹ از فوکسڈ آن کسٹمر, انٹرنل, ایکسٹرنل, انویسٹر, کمپنی, سوسائٹی, and it is continuously improved focus. You are on target. Your price of producing the service and quality would be minimum, and the customer will be happy, and the customer will come back to you. You will be in business. Everybody will be happy. Thank you very much, and we will continue on. In the next lecture, we will see the philosophical discussion, especially of Deming, how to implement and how to get the best products in the companies you will be working, I will be working in the Pakistani companies in the days and the years to come. Thank you very much, and I'll see you in the next session. Until then, Khuda Hafiz.
Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, my dear students. I am once again ready for another exciting session on total quality management. This is our session number 9, and I think we have now reached at a point کہ ہمارا کم از کم آپس میں ایک کنسنسس ہے کہ نمبر 1 کوالٹی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے, اس لیے کہ پیپل ہیو ڈفرنٹ پرسپشنس. کسٹمر جب سپلائر بن جاتا ہے تو اس کی پرسپشن چینج ہو جاتی ہے. مینوفیکچرر اور سروس پرووائڈر میں بھی آپس میں کوئی کمپیرزن ایز سچ نہیں ہوتا ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. ہاں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر ڈیفینیشن کے اندر کہیں نہ کہیں کسٹمر کا ذکر ہوگا, سسٹم کا ذکر ہوگا, کچھ لیول آف ایکسلنس کا ذکر ہوگا, کچھ لرننگ اور امپروومنٹ کا ذکر ہوگا, کچھ پیپل فوکس, امپلائی فوکس, مینجمنٹ لیڈ رول ماڈل کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ایک ریسٹورانٹ کی کہانی, بلکہ 2 ریسٹورانٹس کی کہانی. I will present you a case, a story, and I will leave it to you کہ آخر اس سپلائر کے اندر, اس مینوفیکچرر کے اندر, اس کمپنی میں جہاں کسٹمر سیٹسفائی ہوتے ہیں تو سسٹم کیسا ہوتا ہے, جہاں کمپلینٹس ہوتی ہیں, کرٹیسزم ہوتی ہیں, کرائز ہوتی ہیں, وہاں سسٹم میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, پھر جو کوالٹی مینجمنٹ کے گروز کا ہم نے ذکر کیا پچھلے سیشن میں اور اس سے پہلے 5 کم از کم ہم نے ذکر کیے, یاد ہے نا ان کے نام؟ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. ایڈورڈ ڈیمنگ, جورین, فل کراسبی, 3 Americans, 2 Japanese. نام آئے کچھ ذہن میں؟ ہاں, ذرا جاپانی نام کو تھوڑے مشکل نظر آتے ہیں. ایشیکاوا. اور 5واں کون سا تھا؟ پچھلے سیشن کے اینڈ پر میں نے اس کی کوالٹی کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کی تھی, ٹاگوچی. اچھا, پھر ان کے 5 کی ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے میں نے شیئر کی. پھر میں نے اپنی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتائی, ہاؤ ڈو آئی سی دا کوالٹی. اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا, آپ میں سے بھی سب آدمی, سب لوگ, میلز اینڈ فیمیلز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بی بی اے میں جو پڑھ رہے ہیں اور ایم بی اے میں جو پڑھ رہے ہیں, ورکنگ پروفیشنل ہیں, ورکنگ مینیجرز ہیں, یا لرن کر رہے ہیں, دے ول اینٹر دی ورک فورس. ایوری بڈی ہیز اٹس اون وے آف لوکنگ ایٹ دی کوالٹی. کچھ ذہن میں آیا کہ ڈیمنگ نے کیا ڈیفائن کیا کوالٹی کو اور کیسے کیا؟ اچھا, ڈیمنگ کے بارے میں یہ چیز بھی مجھے اچھی لگتی ہے کہ وہ پروڈکٹ فوکس نہیں ہے, کمپنی فوکس بھی نہیں ہے. مینوفیکچرنگ یا سپلائر کی بات نہیں وہ کرتے, اور اس زمانے میں آئی ٹی کمپنی تو تھی ہی نہیں. What he says is, you always focus on system. Please blame the system, not the people. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, سسٹم جو ہے وہ کسی آفیسر